السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصيب امتي داء الامم، فقالوا يا رسول الله وما داء الامم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم العشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتحاسد والتباغض حتى يكون البغي، رواه الحاكم وصححه الألباني۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، آمین۔ جامع مسجد دارالسلام کے انتہائی معزز سامعین حضرات اور بمبئی کے ارد گرد سے آئے ہوئے میرے اسلامی بھائیوں، چار سال قبل میں آپ کی اس مسجد میں آ کر کے میرا درس ہوا تھا، دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ کے درمیان آ کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبتوں کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ تکاثر جس کو بولتے ہیں، سورہ نمبر 102 آیت 1 سے لے کر کے 8 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ جو مسلمانوں کے حالات ہیں، جو دنیا کے اندر مسلمانوں کی پوزیشن ہے، اور جس طریقے سے آج مسلمان ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اور جس طریقے سے مسلمانوں کی اعمال ہیں، اس تعلق سے
قرآن کیا کہتا ہے اور اس تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، اسی کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ دیکھیں اور اس کے ضمن میں جو بھی باتیں آئیں اس کو بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کو ذرا غور سے سنیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سننا چاہیے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، فرمانے والا کون؟ اللہ۔ خطاب کن سے کیا جا رہا ہے؟ انسانوں سے، بندوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ آئی پوری دنیا کے انسانوں، الہاکم التکاثر، دنیا کی دولت کی چکر میں، دنیا کے مال کی چکر میں اور دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں تم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ تم اپنے رب سے دور ہو چکے ہو، تم اپنے رب سے غافل ہو چکے ہو۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک دنیا میں تم اتنا زیادہ ڈوب چکے، اتنا زیادہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے کہ دنیا کے چکر میں اتنا زیادہ لگ گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں بھی جا پہنچے، قبر کے اندر بھی چلے گئے، موت بھی تمہیں آ گئی، لیکن پھر بھی تمہیں ہوش نہیں آیا، پھر بھی تمہیں ذرہ برابر سنا آخرت کی فکر نہیں آئی۔ کلا سوف تعلمون، اب انسان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم ان قریب اس بات کو جان لو گے۔ یہ تو علماء تمہیں بتا رہے ہیں، یہ تو قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کر کے تمہارے سامنے کہی جا رہی ہے، نبی کا فرمان تیرے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک انسان تیرے درمیان بھی ایسا وقت آئے گا، ایک نہ ایک دن بھی تجھے اسی قبر کے اندر جانا ہوگا اور اس دن تم جان لو گے کلا سوف تعلمون، آئی میرے بندو تم اس کو ضرور جانو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر بار بار تاکید کر کے فرمایا میرے بندے یہ بالکل لیلا مجنون کی کہانی نہیں ہے، رب کہہ رہا ہے آئی میرے بندو اس کو ضرور جانو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، لیکن جب قبر میں جانے کے بعد جب تمہیں اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ دنیا اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے دنیا کے چکر میں آخرت کو بھلا دیا تھا، ہم نے دنیا کے چکر میں قبر کو بھلا دیا تھا، ہم نے دنیا کے چکر میں آخرت کو بھلا دیا تھا، جب تم قبر میں جاؤ گے یقین تمہیں آ جائے گا، افسوس کے سوا کوئی دوسرا تمہارے پاس راستہ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، پھر فرمایا تم جہنم کو بھی دیکھ لو گے۔ آج تو علماء کی زبانوں سے تم سنتے ہو، آج تو تم قرآن کی آیتوں میں جہنم کے تعلق سے پڑھتے ہو، آج تو جناب محمد رسول اللہ کی حدیث سے تمہیں معلوم ہوتا ہے جہنم کیا ہے، لیکن جب اپنی نظروں سے جہنم کو دیکھو گے تو میرے پیارے ساتھی اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو بڑے افسوس کرو گے، اتنا افسوس کرو گے، رو گے، آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے اور اس آنکھوں کی آنسو کے اندر خون نکلیں گے، لیکن پھر بھی افسوس ختم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری ہر نعمت کے بارے میں پوچھے۔ یہ قرآن کی آیت، یہ قرآن کریم کی آیت، اور اس آیت کے ضمن ایک حدیث ہم پہلے دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ راوی حدیث کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے، سب سے زیادہ؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا سیصیب امتی داء الامم، اے دنیا کے لوگوں، اے میری امتیوں، اے میرے صحابہ، سیصیب امتی داء الامم، یہ امت داء الامم کے اندر مبتلا ہوگی، داء الامم کے اندر مبتلا ہوگا۔ صحابہ کرام نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا، پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ یہ داء الامم کیا ہے، کس کو کہتے ہیں داء الامم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داء الامم اس چیز کا نام ہے
العشر والبدر والتکاثر والتنافس فی الدنیا. داء کہتے ہیں. داء کس چیز کا نام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ نے اس کا جواب دیا داء یہ ہے کہ مال کی کثرت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی، مال کا لالچ تمہارے دلوں میں آ جائے گا، تکبر اور اسی طریقے سے گھمنڈ تمہارے دلوں کے اندر چھا جائے گا، حسد بھی تیرے دلوں کے اندر آ جائے گا، اور اسی طریقے سے اور بھی چیزیں تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے آگے فرمایا والتحاسد والتباغض حتى يكون البغي، یہاں تک کہ لوگ آپس میں اتنا حسد کرنے لگیں گے، آپس میں لوگ اتنا جلنے لگیں گے کہ دشمنی کے اوپر آمادہ ہو جائیں گے اور جس کے اوپر ظلم بھی کرنے لگیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے ساتھیوں، ذرا ایک حدیث کو اپنے ذہن کے اندر آپ رکھیں، اس کے ذمہ بہت ساری باتیں آتی ہیں، بہت ساری باتیں. ایک تو پہلی امام کائنات نے فرمایا العشر والبطر والتکاثر والتنافس، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گھمنڈ کرنے لگیں گے، تکبر. آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ چکی ہے، گھمنڈ. اللہ فرماتا ہے میرے بندو، او میرے بندو، تم گھمنڈ کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی. اے میرے بندو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم ایک حقیر پانی سے پیدا کیے گئے ہو. تم گھمنڈ کیوں کرتے ہو؟ تم تکبر کیوں کرتے ہو؟ العشر والبطر والتکاثر، تم گھمنڈ کیوں کرتے ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، تم آسمان تک پہنچ نہیں سکتے ہو، تم پہاڑوں تک پہنچ نہیں سکتے ہو. تم کیوں گھمنڈ کر رہے ہو؟ العشر والبطر والتکاثر، آپس میں مال کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، مال کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کو مرڈر اور قتل بھی کر دیا کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر چھری بھی چلا دیا کریں گے. آج انسانوں کے اندر یہ حالات آ چکے ہیں، آج ایک دوسرے کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا دشمن بن بیٹھا ہے. امام کائنات کی یہ پوری حدیث آج کی اس موجودہ دور کے اندر ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آج گھمنڈ کے اندر ہم اور آپ مبتلا ہو چکے ہیں. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ گھمنڈ، اللہ کو یہ تکبر بالکل برداشت نہیں ہے، اللہ کو یہ تکبر ذرہ برابر برداشت نہیں ہے کہ میرا بندہ تکبر کرے، میرا بندہ گھمنڈ کرے، میرا بندہ تکبر کرے. آپ نے فرمایا، امام کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما فلیعذب عذابا شدیدا. اے میرے بندو، یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ میری چادر ہے، اور اے انسانوں اس چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش مت کرنا. اگر گھمنڈ کرنا ہو تو صرف اللہ کے لیے جائز ہے، گھمنڈ کرنا ہو تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اے انسان، تو گھمنڈ نہ کر. اگر تو نے گھمنڈ کیا، اگر تو نے تکبر کیا، اگر تو نے تکبر کرنے کی کوشش کی، فَلْيُعَذِّبُ عَذَابًا شَدِيدًا، اے میرے بندو ایسا عذاب دوں گا، ایسے دردناک عذاب دوں گا، عذابًا شدیدا، جس کو ہم نے عذابًا شدیدا کہا ہے، اور ویسا عذاب جس عذاب سے کوئی تمہیں چھوڑا بھی نہیں سکتا. تو یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ حسد، آج مسلمانوں کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. آج دیکھیے، تھوڑے سے پیسے، تھوڑی سی تجارت، تھوڑا سا علم بڑھ گیا، کوئی بڑا عالم بن گیا، تکبر کرنے لگا، صحیح سے بات نہیں کرتا. میرے پیارے ساتھیوں، آج یہ حالات ہم مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں. اور حسد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، ارے اس کی بزنس کب ٹف ہو جائے، اس کا بزنس کب ختم ہو جائے، کب وہ مانگنے کے اوپر آ جائے، ایک مسلمان کی دل کے اندر یہ بات کبھی نہیں آ سکتی. امام میں کائنات جناب محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا مومن کے دل کے اندر کبھی حسد پیدا نہیں ہو سکتا. دو چیزیں، ایمان اور حسد،
یہ دونوں چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہے, اور اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہے, یعنی دونوں چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے. آئی مسلمانوں, کیوں آپس میں حسد کرتے ہو, کیوں آپس میں جلتے ہو, کیوں آپس میں دشمنیاں کیے ہوئے ہو؟ آج حالات کو دیکھو اور حالات کے مد نظر اپنے زندگی کے اندر عملی جامہ پہناؤ اور محمد رسول اللہ کی اس حدیث کو پیش نظر اپنے آپ کے اندر ڈالو. آپ نے کبھی فرمایا تھا لا حسد الا فی الحسنتین, لا حسد الا فی الحسنتین. اے میرے صحابہ, اگر حسد ہی کرنا ہے تو تم دو چیزوں کے درمیان حسد کیا کرو. وہ دو چیزیں یہ ہیں, دو چیزوں میں حسد کرنا جائز ہے. ایک تو یہ کہ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہو, ایک آدمی یہ کہ اللہ کی دین کی دعوت دے رہا ہو. تم یہ حسد کرو کہ اللہ مجھے بھی علم دے, میں بھی دعوت و تبلیغ کروں, اللہ مجھے بھی قرآن تلاوت کرنے کے اللہ توفیق دے. وہ تلاوت کرتا, میں بھی تلاوت کروں. اس کی بیٹیاں دیندار ہیں, میری بیٹیاں بھی دیندار ہو. اس کی بچیاں دیندار ہیں, میری بھی بچیاں دیندار ہو جائے. یعنی دین کے معاملے میں حسد کرو. وہ تلاوت کرتا, میں بھی تلاوت کروں. وہ جمعہ کی نماز میں اور فرائیڈے کے دن 11 بجے پہنچتا, میں 10 بجے کیوں نہ پہنچوں. فجر کی نماز میں مجھ سے پہلے وہ پہنچتا, میں کیوں نہ پہنچوں. رات میں کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھتا, میں کیوں نہ پڑھوں. میرے پیارے ساتھیوں, اگر حسد کرنا ہے تو عبادت میں حسد کرو. امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا کہ حسد کرنا ہے تو ان چیزوں میں حسد کرو, عبادت میں حسد کرو. اور صحابہ کرام واقعی ان چیزوں میں کمپٹیشن کرتے تھے. اور قرآن کریم کے اندر وہ آیت موجود ہے, سابقوا وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ. اگر تمہیں دوڑ ہی لگانی ہے, اگر تمہیں ریس ہی لگانی ہے, اگر تمہیں کمپٹیشن ہی کرنا ہے, اگر تمہیں ایک دوسرے سے مقابلہ ہی کرنا ہے, اگر تمہیں ایک دوسرے سے آگے ہی بڑھنا ہے, تو فرمایا میرے بندو تم دنیا کے لیے آگے مت بڑھو, تم جنت کے لیے کمپٹیشن کرو. تم جہنم سے بچنے کے لیے تم کمپٹیشن کرو, تم جنت میں جانے کے لیے کمپٹیشن کرو. فلاں کا گھر والا ایسا ہے, اتنا متقی, اتنا دیندار ہے, میں کیوں نہ بن سکوں. فلاں آدمی نے حج کیا, عمرہ کیا, ارے مجھے بھی تو اللہ نے پیسہ دیا ہے, میں کیوں نہیں کر پا رہا ہوں. جلدی سے کوشش کرو اور جلدی سے آپ بھی یہ کام کرنے کی کوشش کرو. میرے پیارے ساتھیوں, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے اسی معاملے میں حسد کرنے کو کہا ہے. لیکن آج تو گنگا الٹی بہ رہی ہے. جو کہا گیا ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے, اور جو نہیں کہا گیا ہے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی, آپ نے بتایا کہ اور دوسرا وہ ہے, دوسرے اس آدمی کے اوپر حسد کیا جا سکتا ہے. کسی کو اللہ نے مال دیا, دولت دیا, امیر بنایا, اور وہ امیر بھی کیسا بنایا کہ اللہ کی راہ میں وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا ہو, اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا ہو, اللہ کی دین کے لیے وہ اپنے آپ کی قربانی زیادہ دینے والا ہو. ایک دوسرا آدمی دیکھے کہ فلاں آدمی مسجد کے لیے اتنا پیسہ دے رہا ہے, فلاں آدمی اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر رہا ہے. تمنا یہ ہو, خواہش یہ ہو کہ اللہ مجھے بھی تو پیسہ دے, مجھے بھی اللہ دولت مند بنا, مجھے بھی اللہ امیر بنا, تاکہ میں بھی تیرے راہ میں خرچ کر سکوں. اگر یہ آپ کا ذہن کے اندر, آپ کی سوچ اگر یہ بن رہی ہے, اگر یہ ایسی حسد ہے, تو اسلام کہتا ہے, جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اس طرح حسد کیا جا سکتا ہے, یہ بھی جائز ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, جتنا پیسہ لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے, امام کائنات کی وہ حدیث بالکل ثابت ہوتی جا رہی ہے. کون سی حدیث؟ جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل مروی ہے, اور یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے. اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے. فرمایا یوشک الامم تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصاتها. فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا, ایک دور ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کے لوگ اس مسلمان کے اوپر, اس امت کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. پوری دنیا امت محمدیہ کے اوپر اور خصوصاً مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گی. فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سوال کیا اور پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے, نحن یومئذ ومن قلت نحن یومئذ, کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی, کیا ہم مالدار نہیں ہوں گے, کیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے, کیا ہماری تعداد نہیں ہوگی؟ امام کائنات نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا,
بل انتم یومئذ کثیر، اے میرے صحابہ بات ایسی نہیں ہے، تمہاری تعداد بھی زیادہ ہوگی، تم دولت کے معاملے میں بھی زیادہ ہوگے، کثرت کے معاملے میں بھی تم زیادہ ہوگے، طاقت بھی تمہارے پاس ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ایک بیماری تمہارے دلوں میں آ جائے گی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بیماری ہوگی؟ آپ نے فرمایا الوہن کی بیماری تیرے دلوں میں داخل ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ تیرے دلوں کے اندر یہ بیماری داخل، یعنی کہ تمہارے دلوں کے اندر یہ بیماری آ جائے گی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، اے میرے صحابہ دنیا سے محبت ہو جائے گی اور آخرت سے نفرت ہو جائے گی، قبر سے نفرت ہو جائے گی، مرنے کی فکر نہیں، اللہ سے ملاقات کی کوئی فکر نہیں، آخرت سے امید، آخرت سے تمہیں ذرہ برابر کوئی ٹینشن نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یعنی تم دنیا سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگو گے، دنیا سے اتنی محبت کرنے لگو گے، اللہ کو بھول جاؤ گے، قرآن گھر کے اندر رکھا ہوگا لیکن تلاوت نہیں۔ اسی طریقے سے مسجدوں کی میناروں سے جب اذان ہوگی تم گھروں کے اندر بیٹھے رہو گے، مسجد کے اندر جانے کا تیرا دل نہیں کرے گا۔ یہ زمانہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اتنی محبت آ جائے گی دنیا کی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، آج وہی زمانہ ہے، آج وہی دور ہے، آج ہم دنیا سے کتنی زیادہ محبت کرنے لگے، اتنی محبت، حالانکہ قرآن کریم کی وہ آیت بالکل ثابت ہے، وہ بالکل ثابت ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ تم دولت پہ دولت جمع کیے چلے جاؤ، تم پیسے سے پیسے جمع کرتے چلے جاؤ، تم اپنے بال بچوں کے لیے ایک سے ایک بلڈنگ بناتے چلے جاؤ، جیسے ہی تمہاری روح نکلے، غور سے سننا مسلمانوں، جیسی تمہاری روح نکلے، آج تمہاری پوزیشن ہے، آج تمہاری شہرت ہے، آج تمہیں لوگ پوچھ رہا ہے، آج تمہیں لوگ بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، جیسے ہی روح نکلے تمہیں ایک بھی دن اپنے گھر کے اندر لوگ نہیں رکھیں گے، تمہیں اسی قبر کے اندر ڈال دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اس دنیا سے اتنی محبت کیوں ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نے اس زندگی کو جانا، صحابہ کرام نے اس زندگی کو جانا، تابعین نے اس زندگی کو جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، اگر نبی چاہتے تو سونے کا پہاڑ بھی آپ کو دے دیا جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، آپ رات میں اپنے بستر میں سوئے ہیں، آپ اپنے گھر میں سویا کرتے ہیں، چٹائی میں لیٹا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا اللہ کے نبی یہ چٹائی کے نشانات آپ کی پیٹھ کے اوپر پڑ جاتے ہیں، اللہ کے نبی آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ تو ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے رسول ہیں، اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے لیے گدے دار بستر لا کر کے نہ دے دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے قالین لا کر کے نہ دے دیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ایسے موقع پہ دیا تھا، مالی ولی دنیا، او میرے صحابہ عمر، ہمیں مال اور دنیا سے کیا مطلب ہے؟ کہیں میں نرم نرم اور گرم گرم بستر میں سو جاؤں اور کہیں میں تہجد کی نماز میں اٹھ نہ پاؤں، کہیں میں فجر کی نماز میں اٹھ نہ پاؤں، تو کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ تھے میرے نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دنیا سے اس طرح دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہم اور آپ ایسی چیزیں اپنی زندگی میں ہم نے لے آئی، ایسی چیزیں کہ اب تو دنیا سے اور زیادہ چپک گئے۔ ایک اور حدیث، اس حدیث کو ادھر ہی رکھیے، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، لَيَأْتِيَنَّ قَبَابٌ لَيَأْتِيَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَبَابٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے،
धारावी के मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे साथियों, प्यारे मुसलमान भाइयों, गौर करो। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक ज़माने का ऐसा आएगा, इस उम्मत में कुछ मुसलमान ऐसे भी पैदा होंगे यस्तहिल्लूनल हिरा, जो ज़िना को हलाल समझेंगे, वल हरीर, रेशम के लिबास को, कपड़ों को हलाल समझेंगे, वल खमरा, और शराब को भी हलाल तसव्वुर किया जाएगा, वल माजिफ, और गाने बजाने की आलात को भी हलाल तसव्वुर किया जाएगा। इतनी वजाहत के साथ ये हदीस मौजूद है। और आज मुसलमान जिना को हलाल नहीं समझ रहा है, आज मुसलमान शराब को हलाल नहीं समझ रहा है, आज मुसलमान गाने और बजाने को हलाल नहीं समझ रहा है। हलाल इस तरीके से कि हराम तो नहीं, हराम चीजों के ऊपर इस तरीके से टूट पड़ा है गोया कि उसको हलाल तसव्वुर कर लिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम और आप मानते हो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की हम और आप क्यों नहीं मानते? यस्तहिल्लूनल हिरा वल हरीरा वल कमरा, जिना को हलाल तसव्वुर किया जाएगा। और जिना के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये भी फरमाया, फलाइनानो जिनाहुमन नजरो वल्लुजनान जिनाहुमल इस्तिमा। कभी फरमाया आंखों की जिना ये कि आंखों से गलत चीजों को देखा जाए, ये भी तो आंखों की जिना है। कानों का जिना ये कि कान से गलत चीजों को सुना जाए, वल्लुजनान जिनाहुमल इस्तिमा वल्यदु जिनाहुल बत्शो, और हाथ का जिना ये कि हाथ से गलत चीजों को पकड़ा जाए। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, आज क्या हम अपनी नजरों की हिफाजत कर रहे हैं? क्या आज हमारी नजरों से जिना नहीं हो रहा है? क्या आज हमारे कानों से जिना नहीं हो रहा है? क्या आज हमारे हाथों से जिना नहीं हो रहा है? क्या आज हमारे पैरों से जिना नहीं हो रहा है? उसको हमने और आपने हलाल तसव्वुर कर लिया है। और ये नौजवान नस्ल इतनी ज्यादा बहकती चली जा रही है, इतनी ज्यादा बहकती चली जा रही है। ये तो जिना तो दूर की बात है, जिना करने की दूर की बात है, जिना करवाने के ऊपर आमादा हो चुके हैं। ये टिकटॉक का जो जमाना आ चुका है, ये सोशल मीडिया का जो जमाना आ चुका है, इनको तो 5 वक्त नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, ये तो कुरान की आयत सुनने का टाइम नहीं मिलता, तिलावत करने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है, ऐ नौजवान नस्ल, तुम्हें इतना टाइम कहां से मिल जाता है कि तुम टिकटॉक बनाने के लिए वक्त निकाल लेते हो और अपने आप को इस अंदाज में पेश करते हो? क्या कभी तुमने सोचा नहीं कि अल्लाह के पास जाकर के मुझे इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा? क्या तुमने सोचा नहीं कि अल्लाह के पास जाकर के मुझे इसके बारे में हिसाब देना पड़ेगा? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी एक मरतबा किसी मैयत के साथ कब्रिस्तान में पहुंचे। नबी अकरम की हस्ती है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हस्ती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में मौजूद है, आपकी आंखों से आंसू जारी है। सहाबा कराम ने नबी को रोते हुए देखा, सहाबा कराम भी रोने लगे। आज हम और आप पूरे वाक़ियात बयान कर डालो, पूरी अहादीस बयान कर डालो, सीरत की तमाम किताबें बयान कर डालो। मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल इतने ज्यादा सख्त हो चुके हैं कि आज हमें रोना तक नहीं आता है, हमें जर्रा बराबर अपने आप के अंदर अफसोस भी नहीं होता। हम मुसलमान हैं, वाकई उस शायर ने बेहतरीन शेर कहा है, वज़ा में तुम हो नसारा तो यहाँ तो हम, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हम। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माई यहूद। मेरे प्यारे साथियों, आप एक मुसलमान हो, लगना चाहिए, चलो तो लगे के मुसलमान हो, उठो तो लगे मुसलमान हो, बात करे तो लगे मुसलमान हो, आंखों से देखो तो लगे मुसलमान हो, आपकी बच्चियां, आपकी बेटियां, आपकी बीवियां चले तो लगे मुसलमान हो। मेरे प्यारे साथियों, अगर नजर दौड़ाओ ऐसा नहीं लगता कि मुसलमान हो। कैसे मुसलमान हो? मेरे प्यारे साथियों, न जबान का कोई वैल्यू है, न बात का कोई वैल्यू, न अल्लाह के ताल्लुक से कोई जर्रा बराबर फिक्र है। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कब्रिस्तान के पास रो रहे हैं, सहाबा कराम भी रो रहे हैं,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب روتے ہوئے دیکھا اور ایک زبان سے آپ نے ایک جملہ نکالا، وہ جملہ تھا اعدوا لمثل ھذا، اے میرے صحابہ اس قبر کی تم تیاری کرو، دنیا کی چکر میں اس قبر کو نہ بھولنا، دنیا کی چکر میں اس قبر کو کبھی بھی تم اپنی نظروں سے اپنی زندگی سے دور نہ کرنا۔ یہ کہنا تھا، نبی اکرم بھی رونے لگے، صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز اتنے دیندار، اتنے تقوی والی شخصیت، اتنے زیادہ دیندار، جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں پورا کا پورا لٹا دیا تھا، جن نے اپنے مال کو پورا کا پورا اللہ کے راہ میں قربان کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں ذرا غور کرو، ایک قبرستان کے پاس جاتے ہیں، جنازے کی نماز میں جاتے ہیں، ابھی جنازے میں دیر تھی، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور ان کے ساتھیوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ایسے موقع پہ، اے میرے ساتھیوں یہی وہ قبر ہے، یہ قبر سے آواز آ رہی ہے، اے دنیا میں موج مستی کرنے والوں، اے دنیا میں تکبر کرنے والوں، اے دنیا میں فخر کرنے والوں، اے دنیا میں زنا کرنے والوں، اے دنیا میں شراب پینے والوں، ایک وقت آئے گا تو میرے پاس آئے گا، میں تیرے جسم کو بوٹی بوٹی کر کے رکھ دوں گی، میں تمہارے جسم کو بوٹی بوٹی تیری آنکھیں نکال دوں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عمر بن عبدالعزیز کا کہنا تھا، ان کے ساتھی بھی رونے لگے، عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، پہلے کے لوگ دنیا بھی نہیں بھولتے تھے لیکن آخرت کبھی بھی نہیں بھولتے تھے۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے تابعین، اور جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو کبھی پڑھنے کی کوشش کرو۔ آج تو بڑا آسان ہے دین کو سمجھنا، بڑا آسان ہے، آپ پیسے والے ہو، آپ کا آج ویلو ہے، آج آپ کا مرتبہ ہے، آج آپ کو لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے، جب صحابہ کرام اس صحابی کو دیکھ کر کے ہنس رہے تھے اور ہنس رہے تھے، آپ نے پوچھا اے میرے صحابہ کیوں عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ کر کے تم ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ذرا دیکھیے یہ کتنے پتلے صحابی ہیں، ان کی پنڈلیاں دکھ رہی ہے، ان کی ہڈیاں دکھ رہی ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے صحابہ کرام کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم تمہیں معلوم نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے تم جانتے نہیں ہو، اتنا تقوی والا آدمی، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا آدمی، اتنا زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا آدمی ہے، اللہ کی نظر میں ان کا مقام میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ جب قیامت کے دن اس صحابی کو تولا جائے گا، گرچہ تمہاری نظر میں یہ ہلکے پھلکے ہیں، لیکن جب تولا جائے گا، احد پہاڑ تم دیکھتے ہو، احد پہاڑ بھی اس کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے، یہ صحابی احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان کے پاس ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، زندگی گزار لیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس اللہ نے 1000 کپڑے دیے ہیں، کھانے کے لیے بے شمار آئٹم دے دیے ہیں اور بے شمار چیزیں اللہ نے عطا کر دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کریں تو کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان میں جو آدمی سکسیس، جو آدمی کامیاب، حقیقت میں وہی کامیاب، وہ دونوں راستے اللہ نے چھوڑ دیے ہیں، چھوٹ دے دیا ہے، تم جو چاہو سو کرو میرے پیارے ساتھیوں، لیکن حقیقت میں عقل مند وہی ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو موت کے آنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہو۔ سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ چالاک، سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ ہوشیار آدمی وہی ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہو۔ آپ کماؤ ضرور، آپ دنیا کو حاصل کرو ضرور، ترقی کرو ضرور، بزنسوں میں آگے بڑھو ضرور، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، یہ ہماری بھی دعا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو
اتنا نوازے کہ مسلمانوں کے اندر سے غربت ختم ہو جائے میرے ساتھیوں. لیکن کہیں اس دولت کے چکر میں، اس مال کے چکر میں، اس دنیا کے چکر میں ہم کہیں آخرت کو نہ بھول جائیں، کہیں ہم اپنے بچوں کو جہنم کی دلدل میں دھکیل دیں، کہیں ہم اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں کہ کہیں مرنے کے بعد ہمیں افسوس کرنا پڑے اور کہیں یہ نہ کہنے پڑے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے قیامت کے لیے کچھ تیاری کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے آخرت کے لیے تیاری کر لیا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنا پڑے کاش کہ میں دنیا کے اندر فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میری حالت یہ نہ ہوتی. تو میرے پیارے ساتھیوں وقت ہو چکا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ 2 جماعت یہاں پہ ہوتی ہے، اس وجہ سے مزید میں آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا ہوں. کبھی موقع ملا تو آپ کے درمیان دوبارہ یا لمبی گفتگو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ الہ العالمین جو مسلمانوں کے اندر جو حالات ہیں، جو گڑبڑیاں ہیں، جو فتنے فساد آ چکے ہیں اور جو باتیں آ چکی ہے جو ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرتی چلی جا رہی ہے، ان برائیوں کو اللہ ہمارے دلوں سے ختم کر دے. اللہ حسد ہمارے دلوں سے دور کر دے، نفرت ہمارے دلوں سے مٹا دے. ہم مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ڈرنے کی، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ ہے، وہ رزاق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے. جب تک لکھا ہے کہ تمہیں دنیا میں زندہ رہنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مار نہیں سکتی ہے، اور جب موت آنی ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی ہے. اسی عقیدے کے ساتھ زندہ رہو اور جب تک زندہ رہو اسلام کے ساتھ زندہ رہو. جب بھی تمہاری موت آئے ایمان کے ساتھ موت آئے، مرتے سمے افسوس نہ کرنا پڑے کہ کاش کہ ہم نے عمل کیوں نہ کیا ہوا. میرے پیارے ساتھیوں اتنے اوقات ملنے کے باوجود، اتنے ٹائم ملنے کے باوجود اگر آج ہم بھی عمل نہ کریں تو کل قیامت کے ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو یہاں بزنس والے لوگ ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سب کو صحت کے ساتھ نوازے، سب کے بزنسوں کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے، برکتوں کی برسات اللہ نازل فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے. اللہ جو دین سے دور ہے اللہ ہم سب کو دین سے قریب آنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہمیں دین کے راہ میں بھی اپنے مال کو خرچ کرنے والا بنا دے. کہیں افسوس کے ساتھ یہ نہ کہنا پڑے کاش کہ ہم نے بھی 10 روپیہ 100 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوتا تو شاید کہ ہم بھی جہنم سے بچ جاتے. الہ العالمین ہم جميع مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کو پوری طور پر نبھانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.